جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے ملک الموت کو حکم دیا، اے اسرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ، لیکن اجازت لے کر، اگر میرا محبوب ملنا چاہے تو ان کی روح قبض کرنا، ورنہ واپس لوٹ آنا، جیسا میرا محبوب چاہے ویسا ہی کرنا۔ ملک الموت آسمان سے زمین پر اترے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آخری دن ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کی روح اجازت سے لینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کہہ دو کہ وہ اندر آ جائیں۔ ملک الموت نے داخل ہوتے ہی آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے پاس اجازت لے کر جانا، اگر وہ مجھے ملنا چاہے، میرے پاس آنا چاہے تو لے کر آنا، ورنہ واپس لوٹ آنا۔ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، جیسا آپ کا ارادہ ہو ویسا ہی ہوگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تک میری امت کی بخشش کا وعدہ نہ ہو میں اپنے رب سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اے جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھو میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سے کہہ دو میں تمہاری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ان سے بہترین سلوک کروں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اب تم اپنا کام کرو۔ اور جیسے ہی ملک الموت نے روح نکالنا شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرمائی، اے میری امت، نماز کبھی مت چھوڑنا، غریبوں سے محبت کرنا، یتیموں پر شفقت کرنا، ہمیشہ سچ بولنا اور مجھے مت بھول جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی اور پھر آپ کی روح مبارک ملک الموت نے نکال لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب آپ چلے گئے ہیں تو میں بھی کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آؤں گا۔ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ضرور لکھیں۔ جو عورت شوہر کی وفادار ہے وہ دنیا میں جنتی عورت ہے۔ دنیا میں جنتی عورت دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جس کا شوہر اس سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں خواتین سے کہتا ہوں شوہر کو خوش رکھو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کرے گی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ عورت جنت میں جائے گی، اور جو عورت اس حال میں انتقال کرے گی کہ شوہر ناراض ہے وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ لیکن مردوں سے بھی کہتا ہوں اللہ کے بندو، گھر میں جاتے ہو موبائل پہ لگے رہتے ہو، یوٹیوب پہ لگے رہتے ہو، فیس بک پہ لگے رہتے ہو، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے، بیچاری انتظار کرتی ہے شوہر آئیں گے تو دل کی بات رکھوں گی، لیکن شوہر آتا ہے تو اپنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ حرام ہے، حرام۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا بیوی کو بستر پہ اکیلا چھوڑ کر رات بھر اس طرح نوافل ادا کرنا کہ بیوی کی حق تلفی ہو، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بتاؤ بیوی کو بستر پہ اکیلا چھوڑ کر جب رات بھر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کہ بیوی تڑپتی رہے، بیوی انتظار کرتی رہے اور تم نفل پڑھتے رہو، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ مصلی پہ نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ اپنی بیوی کے بستر پہ اس کے ساتھ رات گزارو، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو جب بیوی سسکے اور تڑپے تم رات مصلی پہ گزارنے سے منع کیا گیا، تو جو رات موبائل پہ گزارتے ہیں اب تو طلاق تک کی نوبت آ رہی کہ شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ اپنی عورتوں کو ٹائم دو، ان کو محبت دو، ان کا حق ہے۔